الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، معزز سامعین اکرام، اور پردے میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا فانی کے اندر اللہ رب العزت و جلال نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، ان سارے نبیوں نے دنیا میں آنے کے بعد صرف ایک محنت کی ہے، وہ ہے انسان کو بنانے کی محنت. ان سارے ہی نبیوں نے دنیا کو بنانے کی محنت نہیں کی، انسان کو بنانے کی محنت کی گئی، کیونکہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا بن جاتی ہے، اور جب انسان بگڑتا ہے تو یہ دنیا بگڑ جاتی ہے. تو جتنے بھی اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، سب کی محنت، سب کا مشن، سب کا مقصد انسان کو بنانے کی تھی. دنیا کو بنانے پر کسی نے محنت نہیں کی. جس طرح ایک کلاس ٹیچر سائنس پڑھاتا ہے اور کلاس میں سائنس ٹیچر ایک کاغذ پر دنیا کا نقشہ بنایا، اور اس دنیا کو نقشہ بنانے کے بعد اس نے بچوں کو دکھایا کہ دیکھو بچوں، یہ دنیا کا نقشہ ہے. اور پھر اس کاغذ کے اس نے پرزے کر دیے، الگ الگ پھاڑ کر کے اس نے ٹکڑے کر کے وہ کاغذ کے ٹکڑے بچوں کے حوالے کیے، اور حوالے کرنے کے بعد بچوں سے کہا دیکھو بچوں، میں باہر بیٹھا ہوں اور آپ سب مل کر کے مجھے دنیا کا نقشہ بنا کر کے دکھاؤ. کیا کہا؟ پہلے استاذ نے ایک کاغذ پر دنیا کا نقشہ بنایا، بچوں کو وہ نقشہ دکھا دیا، اور نقشہ دکھانے کے بعد پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد بچوں کے وہ ٹکڑے حوالے کر دیے اور کہا کہ مجھے دنیا کا نقشہ بنا کر کے
دکھاؤ، میں باہر بیٹھا ہوں، جب نقشہ بن جائے تو مجھے آ کر کے بتلا دینا۔ استاد وہ کاغذ کا ٹکڑا کلاس کے بچوں کے حوالے کر کے باہر چلا جاتا ہے، بچے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ کوشش کرتا، دوسرا کرتا، تیسرا کرتا، چوتھا کرتا، غرض کے سارے بچے اس کوشش میں ناکام ہو جاتے تو ایک بچے کو غصہ آتا اور کاغذ کو ٹکڑوں کو یوں ایسے کر کے ہوا میں اڑا دیتا کہ جاؤ، مجھ سے نہیں بنتا یہ دنیا کا نقشہ، میں نہیں بناتا، میں نہیں بناتا اس دنیا کے نقشے، مجھ سے نہیں بنتا۔ دوسرے بچے کو اس سے زیادہ غصہ آتا، وہ سارے کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھاتا ہے اور اس سے زیادہ اور پھاڑ دیتا ہے جتنا کہ استاذ نے پھاڑا تھا، اور پھر یوں کر کے ہوا میں اڑاتا کہ جاؤ، مجھ سے بھی نہیں بنتا، میں بھی نہیں بناتا اس دنیا کے نقشے کو۔ تو جب وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں اڑاتے بچے، تو جب وہ کاغذ کے ٹکڑے ایک ایک دو دو کر کے جب وہ نیچے ٹکڑے گرتے ہیں تو کوئی کاغذ کا ٹکڑا الٹا گرتا ہے تو کوئی سیدھا گرتا ہے۔ تو جو کاغذ کے ٹکڑے الٹے گرتے ہیں ان ٹکڑوں پر ایک بچے کی نگاہ پڑتی ہے کہ اس پر دیکھتا ہے کہ بچہ کی کسی پر آنکھ بنی ہوئی ہے، کسی پر ناک بنی ہوئی ہے، کسی پر انگلیوں کے نشانات بنے ہوئے ہیں، تو بچہ فوراً سب کو خاموش کراتا ہے کہ رکو رکو رکو، کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ استاذ جی نے جس کاغذ پر دنیا کا نقشہ بنایا تھا اس کاغذ کے دوسری جانب کسی انسان کا بھی نقشہ بنا تھا۔ ان سارے بچوں نے اس کاغذ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جب ان کاغذ کے ٹکڑوں کو الٹا کیا تو واقعی اس میں کسی انسان کا نقشہ بنا تھا، تصویر بنی۔ تو بچوں نے کہا کہ ہم دنیا کا نقشہ تو نہیں بنا سکتے، لہذا ہم انسان کا نقشہ تو بنا سکتے ہیں۔ اب ان بچوں نے اس نقشے کو جوڑنا شروع کیا، ہاتھ کی جگہ پہ ہاتھ لگائے، پاؤں کی جگہ پہ پاؤں لگائے، انگلیوں کی جگہ پہ انگلی لگائی، آنکھ کی جگہ پہ آنکھ لگائے، ناک کی جگہ پہ ناک لگائی، بال کی جگہ پہ بال لگائے، کان کی جگہ پہ کان لگائے، غرض کہ عین اسی جگہ پہ ہر ایک چیز کو فٹ کیا جس کی جو جگہ تھی۔ اور جب ان ساری چیزوں کو جوڑا اور ٹیپ کیا سب پر، اور ٹیپ کرنے کے بعد پھر جب اس کاغذ کو پلٹ کر کے دیکھا تو دنیا کا نقشہ بن گیا۔ اب بچے بہت خوش ہو گئے کہ ہم نے دنیا کا نقشہ بنا لیا، ہم نے دنیا کا نقشہ بنا لیا۔ اب بچے خوشی کے مارے استاذ کے پاس جاتے ہیں کہ استاذ جی ہم نے دنیا کا نقشہ بنا لیا۔ استاذ اندر آئے، پوچھا کیسے بنایا، کس طرح بنایا؟ کہ استاذ جی بات اصل یہ ہے کہ ہم سے دنیا کا نقشہ تو نہیں بنا، ہم نے غصے میں کاغذ کو اڑا دیے تھے پرزے کر کے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ دوسری طرف کسی پر آنکھ بنی ہے، کسی پر ناک بنی ہے، کسی پر پاؤں بنے ہیں، کسی پر ہاتھ بنے ہیں، تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ ہو نہ ہو اس کاغذ کی دوسری جانب کسی انسان کا نقشہ بناتا۔ تو استاد جی ہم نے دنیا کا نقشہ تو نہیں بنایا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ انسان کا نقشہ بنا کے تیار کروں، اور جب انسان کا نقشہ بنایا اور انسان کا نقشہ بنا کر کے تیار کرا، اور پھر جب ہم نے پلٹ کر کے دیکھا کہ اس کے پیچھے، تو پھر دنیا کا نقشہ بن کر کے تیار ہو گیا۔ استاد نے کہا کہ بس بچوں، بس میں یہی سمجھانا چاہتا تھا تمہیں کہ جب یہ انسان بنتا ہے تو یہ دنیا بن جاتی ہے، اور جب یہ انسان بگڑتا ہے تو یہ دنیا بگڑ جاتی ہے۔ تم نے انسان کا نقشہ بنایا تو دنیا کا نقشہ خود بن کر کے تیار ہو گیا۔ تم نے انسان کے نقشے کو پھاڑ کر کے پھینکا تھا، دنیا کا نقشہ پھٹ گیا تھا کہ جب جب انسان بنے گا تو یہ دنیا بنے گی، اور جب جب یہ انسان بگڑے گا تو یہ دنیا بگڑ جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو بنانے کی محنت کرو،
انسان کو بناؤ گے تو یہ دنیا بن جائے گی، انسان کو بگاڑو گے تو یہ دنیا بگڑ جائے گی۔ ہم دنیا کی بنانے کی محنت کرتے ہیں، ساری دنیا صفت صلاحت پہ آ جائے، ساری دنیا حاجی بن جائے، ساری دنیا نمازی بن جائے، ساری دنیا روزے دار بن جائے، ساری دنیا زکوٰۃ دینے والی بن جائے، ساری دنیا صدقہ خیرات کرنے والی بن جائے، ساری دنیا اللہ سے ڈرنے والی بن جائے۔ اس محنت کی فکر میں، اس محنت کے چکر میں ہم ایک انسان کو بھی بنا کر کے تیار نہ کر پائیں۔ دنیا کی فکر مت کرو، انسان کی بنانے کی فکر کرو کہ ایک انسان بنے گا تو دنیا بنے گی، جب یہ انسان بگڑے گا تو یہ دنیا بگڑ جائے گی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کی محنت ایک ایک وقت میں 2-2 3-3 نبی کام کر رہے ہیں، اور سب کی محنت کیا ہے کہ انسان بن کر کے تیار ہو جائے۔ سب کی محنت کیا ہے؟ انسان بن جائے۔ یہ انسان بنے گا تو یہ دنیا بن جائے گی، یہ انسان بگڑ جائے گا تو دنیا بگڑ جائے گی۔ اس انسان کو بتلاؤ کہ یہ دنیا کیا ہے، اس انسان کو بتلاؤ کہ دنیا تم امتحان گاہ ہے، اس انسان کو بتلاؤ کہ دنیا آزمانے کی جگہ ہے، دنیا رہائش کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا چارہ گاہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے۔ اس انسان کو بتلانا پڑے گا، اس انسان کے ذہن میں پیوست کرنا پڑے گا کہ دنیا بنانے والے نے نہ تو چارہ گاہ بنائے ہیں، نہ بنانے والے نے آرام گاہ بنائی ہے، نہ بنانے والے نے تفریح گاہ بنائی ہے، بلکہ اس دنیا کو بنانے والے نے امتحان گاہ بنائی ہے۔ اس انسان کے ذہن کے اندر ہم کو یہ بات پیوست کرنا پڑے گی، اور جب یہ انسان اس چیز کو سمجھ لے گا تو دنیا سمجھ جائے گی، انسان نہیں سمجھے گا تو دنیا نہیں سمجھے گی۔ ہاں، ہمیں انسان کو بنانا ہے، دنیا کو بنانے کی فکر مت کرو، انسان کو بناؤ، انسان کو بناؤ۔ انسان دھوکے باز ہوگا، دنیا دھوکے باز کہلائے گی۔ انسان فریبی ہوگا، دنیا فریبی کہلائے گی۔ انسان جواری ہوگا، دنیا جواری کہلائے گی۔ انسان شرابی ہوگا، دنیا شرابی کہلائے گی۔ انسان زناکار ہوگا، دنیا زناکاری کہلائے گی، زانی کہلائے گی۔ انسان چور ہوگا، دنیا چور کہلائے گی۔ انسان نمازی ہوگا، دنیا نمازی کہلائے گی۔ انسان حاجی ہوگا، دنیا حاجی کہلائے گی۔ انسان روزے دار ہوگا، دنیا روزے دار کہلائے گی۔ انسان پرہیزگار ہوگا، دنیا تقوی والی کہلائے گی۔ انسان اچھے معاملات والا ہوگا، دنیا اچھے معاملات والے کہلائے گی۔ انسان حسن اخلاق والا ہوگا، دنیا حسن اخلاق والے کہلائے گی۔ انسان اچھے معاشرے والا ہوگا، دنیا اچھے معاشرے والی کہلائے گی۔ اور انسان ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا اور بد ظن ہو کر کے، بد اخلاق ہو کر کے زندگی گزارے گا تو دنیا بد اخلاق و بد کردار والی کہلائے گی۔ غرض کہ دنیا کی ہر ایک چیز کی نسبت انسان سے جڑی ہے، کہ انسان جس چیز کو اپنائے گا دنیا اس چیز کے ساتھ پہچانی جائے گی۔ انسان جس چیز کو پیدا کرے گا، جس چیز کو اپنائے گا، جس چیز کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، اسی نسبت اسی پہچان کے ساتھ دنیا کو پہچانا جائے گا۔ اس لیے انسان کو بنانے کی محنت کرو، اس کو بتاؤ کہ دنیا کیا ہے۔ یہ انسان بھول بیٹھا ہوا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں نے دنیا کو 3 طبقوں پر تقسیم کر رکھا ہے۔ کتنے طبقوں پر؟ 3۔
پہلا طبقہ تھرڈ کلاس، یہ وہ طبقہ ہے جسے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، کہ کس کے یہاں کیا ہو رہا ہے، شیئر مارکیٹ کہاں گئی، جی ایس ٹی کتنی لاگو ہوئی، کون آیا کون گیا، اسے کوئی مطلب نہیں۔ اسے اگر مطلب ہے تو اسے اپنے پیٹ بھرنے سے مطلب ہے، اس کی ایک فکر ہے، اور اس کی فکر کیا ہے کہ میں کھا لوں، میرا پیٹ بھر جائے، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس طبقے نے دنیا کو نام دیا کہ دنیا چارہ گاہ ہے۔ کیا نام دیا بھائی؟ یہ دنیا چارہ گاہ ہے، یہاں ہم اپنا پیٹ بھرنے آئے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے آئے ہیں۔ دن رات محنت کرو، کماؤ، اپنا پیٹ بھرو اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرو، بس۔ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی مطلب نہیں۔ تو اس انسان نے اور اس طبقے نے دنیا کو کیا نام دیا؟ یہ دنیا، بولو بھائی، یہ دنیا چارہ گاہ ہے۔ دوسرا طبقہ آگے بڑھا، مڈل کلاس۔ اس طبقے نے دنیا کو کیا نام دیا؟ یہ دنیا آرام گاہ ہے، اس کا پیٹ بھرا ہے، اس کے بچوں کا پیٹ بھرا ہے، لیکن اسے آرام کی ضرورت ہے۔ گھر میں پنکھا لگا ہے، اسے آرام نہیں مل رہا، کولر لگنا چاہیے۔ کولر لگ گیا ہے، ابھی صحیح سے آرام نہیں ملا ہے، لہذا اب اے سی لگنا چاہیے۔ اے سی لگ گئی، اب آرام ہے۔ موٹر سائیکل ہے، وقت استعمال کم ہوتا ہے موٹر سائیکل سے، لہذا ہماری فیملی بڑی ہے تو کار ہونا چاہیے، اس میں آرام سے سب بیٹھ کر کے ایک جگہ جا سکتے ہیں۔ تو اس طبقے نے دنیا کو کیا نام دیا کہ دنیا آرام کی جگہ ہے۔ محنت کرو، اپنا پیٹ بھرو، اپنے بچوں کا پیٹ بھرو، اور آرام کی طلب میں ساری چیزوں کو مہیا کرو۔ اس طبقے نے دنیا کو آرام گاہ کا نام دیا، یہ دنیا آرام کی جگہ ہے۔ تیسرا طبقہ جو ہے یہ بہت الگ ہے، اس کا پیٹ بھرا ہے، اس کے بچوں کا بھی پیٹ بھرا ہے، آرام کی ساری چیزیں مہیا ہیں، گھر پورا ایئر کنڈیشن ہے، اور اتنا موجود ہے کہ آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر کے کھا سکتی ہیں، لیکن اسے مزہ چاہیے۔ گرمی آئی، گھر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، چلو شملہ گھوم کر کے آتے ہیں، پکنک منا کر کے آتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ پکنک منانے کے لیے شملہ جا رہا ہے، نیوزی لینڈ جا رہا ہے، سنگاپور کا سفر کر رہا ہے، کشمیر جا رہا ہے، کس لیے؟ مزہ، اسے مزہ چاہیے۔ گھڑی ہے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہے، 200-250 روپے کی گھڑی ہے، یہ بھی وقت بتاتی ہے، اور وہ گھڑی باندھے ہوئے ہیں 20,000 روپے کی۔ تو گھڑی بھائی، ہماری گھڑی بھی تو وہی ہے، آپ کی گھڑی بھی وہی ٹائم بتاتی ہے، ہماری گھڑی بھی تاریخ بتاتی ہے، آپ کی گھڑی کی بھی تاریخ بتاتی ہے، کہ نہیں مولوی صاحب، جب میں یہ گھڑی بیٹھ کر کے اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھتا ہوں اور میں ان کے سامنے جب اپنی کرتے کی آستین چڑھاتا ہوں اور میرے دوستوں کی نگاہ میری گھڑی پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری گھڑی تو بڑی لاجواب ہے، 20,000 روپے کی گھڑی ہے اور سونے کے کہیں کہیں اس میں نقوش بنے ہوئے ہیں، بڑی عمدہ گھڑی ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس طبقے نے اس دنیا کو کیا نام دیا کہ یہ دنیا مزے لینے کی جگہ ہے۔ دوستوں کے درمیان بیٹھو، لمبی لمبی پھینکو، 4 ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، 4 جی ہاں حضوری کرنے والے ہیں،
اور جب ہم کوئی بات کہیں تو اس پر واہ واہ کرنے والے ہیں، اس سے بڑا مزہ آئے گا۔ تو اس طبقے نے اس دنیا کو نام دیا کہ یہ دنیا مزے لینے کی جگہ ہے، تفریح گاہ ہے۔ تو تین طبقوں نے اس دنیا کو تین حصوں پر منقسم کر دیا، تقسیم کر دیا۔ پہلے طبقے نے کیا کہا؟ یہ دنیا چارہ گاہ ہے۔ دوسرے طبقے نے کیا کہا؟ یہ دنیا آرام گاہ ہے۔ تیسرے طبقے نے کہا کہ یہ دنیا تفریح گاہ ہے۔ حالانکہ بنانے والے نے اس دنیا کو نہ چارہ گاہ بنایا، بنانے والے نے اس دنیا کو نہ آرام گاہ بنایا، بنانے والے نے اس دنیا کو نہ تفریح گاہ بنایا، بنانے والے نے تو اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ بنانے والے نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، نہ چارہ گاہ بنایا، نہ آرام گاہ بنایا، نہ تفریح گاہ بنایا، بنانے والے نے تو اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ تو اس انسان کو یہ سمجھانا پڑے گا، اس انسان کو یہ بتلانا پڑے گا۔ دنیا کو نہیں بتا سکتے، انسان کو بتاؤ۔ ہاں، کیونکہ اس انسان سے یہ دنیا بنی ہے۔ اسکول کے اندر ایگزام چل رہے ہیں، آج کل ایگزام کا دور ہے، ہائی اسکول انٹر ایگزام، بورڈ کے ایگزام چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، دنیا بھی امتحان گاہ ہے اور وہ بھی ایک ایگزام ہال ہے۔ ایک بچہ ایگزام کے درمیان اپنے گھر سے نکلا ایگزام دینے کے لیے اور اسکول کے اندر آیا، کلاس ٹیچر ایگزامنر ہال سے بڑے ادب سے سلام کیا اور سلام کر کے بولا کہ ماسٹر صاحب الحمدللہ امتحان کی پوری تیاری کر کے آیا ہوں، خوب یاد کر کے آیا ہوں، لیکن کیا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، لہٰذا آپ ایک کام کیجئے، میرے لیے 4-5 سموسے منگا دیجئے، اور اگر پکوڑی بن رہی ہو تو تھوڑی بہت پکوڑی بھی منگا لیجیے گا، اور ایک کولڈ ڈرنک منگا لیجیے گا، ایک آدھ پیٹیز منگا دیجیے، میں کھا لوں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، وقت بچے گا، آپ کا پیپر کر دوں گا، نہیں تو آپ کا پیپر آپ کو مبارک۔ کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہے بھائی، کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا بچہ آیا، بڑے ادب سے سلام کیا اور آ کر کے بولا ماسٹر صاحب الحمدللہ میں امتحان کی پوری تیاری کر کے آیا ہوں، کھانا بھی کھا کر کے آیا ہوں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ میں نے رات بھر پڑھائی کی ہے تو میں سو نہیں پایا، میرے جسم میں تھکاوٹ ہے، تو لہٰذا آپ ایک کام کیجئے کہ آپ میرے لیے ایک چارپائی کا انتظام کر دیں، ایک کولر کا انتظام کر دیں، میں سو لوں گا، میرے جسم کو آرام مل جائے گا، وقت بچے گا، میں آپ کا پیپر کر دوں گا، نہیں تو آپ کا پیپر آپ کو مبارک ہو۔ کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہے بھائی، نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک تیسرا بچہ آیا، آ کر کے بڑے ادب سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ماسٹر صاحب کا بڑے ادب سے ہاتھ پکڑ کے چوما، بولا ماسٹر صاحب الحمدللہ میں کھانا بھی کھا کے آیا ہوں، سو کر کے بھی آیا ہوں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، جسم کو راحت بھی ملی ہوئی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ آج انڈیا اور پاکستان کا T20 میچ چل رہا ہے،
تو لہٰذا آپ ایک کام کیجئے، آپ میرے لیے ایک ٹیلی ویژن کا انتظام کر دیجئے، اس پر چینل لگوا دیجئے جس چینل پہ میچ آ رہا ہے، اور ایک بیڈ کا انتظام کر دیجئے تاکہ میں لیٹ کے بیٹھ کے آرام سے میچ دیکھ لوں، میری ٹیم جیت جائے گی، میں مزے لے لوں گا، وقت بچے گا، آپ کا پیپر کر دوں گا، نہیں تو آپ کا پیپر آپ کو مبارک ہو۔ کیا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہے بھائی؟ پہلا بچہ آیا، وہ پیٹ بھرنے کی غرض سے آیا، دوسرا بچہ آیا وہ آرام کرنے کی غرض سے آیا، تیسرا بچہ آیا وہ مزے لینے کی غرض سے آیا۔ حالانکہ وہ ایگزام ہال ہے، نہ تو وہ پیٹ بھرنے کی جگہ ہے، نہ تو وہ آرام کرنے کی جگہ ہے، نہ تو وہ مزے لینے کی جگہ ہے، وہ تو ایگزام ہال ہے، ایگزام دینے کی جگہ ہے۔ آئیے آپ پیپر لیجئے ہاتھ میں اور اپنی کاپی پر ان سوالاتوں کے جوابات کو تحریر کیجئے، تاکہ کل جب تمہارا رزلٹ آئے تو اس کے خوشنما اور خوبصورت اور خوشخبری والا رزلٹ آ سکے، کامیابی والا رزلٹ آ سکے۔ وہ تو وہ امتحان کا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم سب میں سے کوئی دنیا کو چراگاہ سمجھ رہا ہے، آج ہم سب میں سے کوئی دنیا کو آرام گاہ سمجھ رہا ہے، آج ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس دنیا کو تفریح گاہ سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ بنانے والے نے اس دنیا کو نہ تو چراگاہ بنایا، بنانے والے نے اس دنیا کو نہ تو آرام گاہ بنایا، بنانے والے نے اس دنیا کو نہ تو تفریح گاہ بنایا، بنانے والے نے تو اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ اس دنیا کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ یہاں آج کوئی کہنے والا نہیں ہے حرام کھا کے زندگی گزارو، کوئی کہنے والا نہیں، حلال کھا کے زندگی گزارو، کوئی کہنے والا نہیں، حلال دیکھ کر کے زندگی گزارو، کوئی کہنے والا نہیں، حلال دیکھ کر کے زندگی گزارو، کوئی کہنے والا نہیں۔ ان کانوں سے حرام سنو، کوئی نہیں کہنے والا، ان کانوں سے حلال سنو، کوئی نہیں کہنے والا، ان کانوں سے گانوں کے اور موسیقی سنو، کوئی نہیں کہنے والا، ان کانوں سے اذانیں سنو، قرآن کی تلاوت سنو، رسول پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات اور حمد و نعت سنو، کوئی نہیں کہنے والا۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ سارے کے سارے اعمالوں کا کالا چٹھا کھول کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ ایک دن میرے رب نے طے کر رکھا ہے کہ جب تمہارے کیے ہوئے اعمالوں کا کتابچہ دفتر تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، اور ایسا کھول کر کے رکھا جائے گا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی کی ہوگی تو سامنے آ کر کے رہے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر اگر برائی کی ہوگی تو وہ سامنے آ کر کے رہے گی۔ آج کوئی نہیں کہنے والا۔ آج ایگزام ہال کے اندر بیٹھ کر کے تمہارے ہاتھ میں کاپی ہے، سوالوں کا پرچہ تمہارے سامنے ہے، اس میں طوطا مینا کی کہانی لکھ کر کے چلے آؤ، کوئی نہیں کہنے والا۔ ہیر رانجھا کی کہانی لکھ کر کے چلے آؤ، آج کوئی نہیں کہنے والا۔ گلاب کی پھول پتیاں بنا کر کے چلے آؤ، آج کوئی نہیں کہنے والا۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا رزلٹ آئے گا، تب تم یہ سوچو گے کہ کاش کہ وہ 3.5 گھنٹے کا جو وقت تھا، اگر ان 3.5 گھنٹے کے وقت کے اندر ہمارے ہاتھ میں جو کاپی دی گئی تھی، ہمارے ہاتھ میں جو سوالوں کے پرچہ آیا تھا، اگر کاش کہ ہم نے ان سوالوں کے پرچے کو اس کاپی کے اوپر ہم نے 3.5 گھنٹے میں اگر ان سوالوں کے جوابات کو تحریر کر دیا ہوتا، تو آج میرا رزلٹ وہ آتا جو میرے دوستوں کا آ رہا ہے، جو میرے دوست رزلٹ ہاتھ میں لے کر کے اپنے اہل و
عیال کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، سب کو دکھاتے پھر رہے ہیں خوشی سے کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، دیکھو میں فرسٹ ڈویژن لے کر کے آیا ہوں، دیکھو میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا ہوں۔ کاش کہ ہماری دنیا بھی اس طریقے سے کھل جائے اور ہماری زندگی کے ہر ایک سوال، ہر ایک اعمال اللہ کی رضا اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک ڈھلنے والا، عمل کرنے والا بن جائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اس کا اعمال کا رزلٹ اس کا سامنے آئے تو یہ پھر ساری دنیا کو دکھاتا پھرے کہ دیکھو میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں جس کے نام اعمال کا سرٹیفکیٹ میرے رب نے دائنے ہاتھ میں دیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے لیے جنت کا اعلان ہو گیا ہے۔ اپنے احباب کو دکھائے، اپنے ماں کو دکھائے، اپنے باپ کو دکھائے، اپنی بہن کو دکھائے، اپنے بھائی کو دکھائے، اپنے چچا کو دکھائے، اپنے دادا کو دکھائے، اپنی دادی کو دکھائے، اپنے پڑوسیوں کو دکھائے، اپنے ان احباب کو دکھائے جو احباب کل دنیا میں اس کے اوپر طنز کسا کرتے تھے، ان طنز کسنے والوں کو دکھائے، ان کفار مشرکین کو دکھائے کہ تم ہمارے اوپر فقرے کسا کرتے تھے، دیکھو آج میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا ہے، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے لیے جنت کا اعلان ہو گیا ہے۔ آج خوشی کے مارے ساری دنیا کو یہ دکھاتا پھر یہ تب ہوگا جب دیے ہوئے وقت کے مطابق اپنے رب کے، اپنے رسول پاک کے بتلائے ہوئے سوالوں کو، جوابوں کو حل کر کے اس دنیا سے جائے گا، تب وہ کامیاب ہوگا، اور ایسا کامیاب ہوگا کہ اللہ رب العالمین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں وہ کامیابی چاہیے ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، آج وقت ہے، رب کائنات نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ وہ 3.5 گھنٹے کا وقت جو ایگزام ہال کے اندر بیٹھ کر کے اسٹوڈنٹ گزارتا ہے، وہ اس کے فیوچر کا سوال کرتا ہے، وہ اس کے فیوچر کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا آنے والا فیوچر، 3.5 گھنٹے اس کے جو ہوتے ہیں یہ فیوچر کا فیصلہ کرتے ہیں کہ تو کیا کرنے والا ہے۔ ہر ایک منٹ اس کو دستک دیتا ہے کہ بیٹھ مت، سوچ مت، سو مت، کیونکہ یہ 3.5 گھنٹے کا جو وقت گزر رہا ہے یہ واپس نہیں آنے والا۔ وقت پورا ہو جائے گا، بیل بج جائے گی، ایگزامنر کاپی ہاتھ سے لے لے گا تم سے، پھر چاہے تم نے اس میں طوطا مینا کی کہانی لکھی ہو، پھر چاہے تم نے اس میں ہیر رانجھا کی کہانی لکھی ہو، پھر چاہے تم نے اس کے اندر لیلا مجنوں کی کہانی لکھی ہو، پھر چاہے تم نے اس میں پھول گلاب کے پتی بنائی ہو، آج تم سے ایگزامنر کچھ نہیں کہنے والا۔ وقت پورا ہو جائے گا، کاپی ہاتھ سے لے کر جمع کر لی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا جب سارے کے سارے نمبرات، سارے کے سارے رزلٹ تمہارے سامنے ہوں گے، اور ہائے افسوس کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکو۔ ہاں میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہمیں دنیا کا ہر ایک سوال حل کرنا ہے، اور میرا رب تو اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا مہربان ہے کہ اس نے سوالوں کو بدلا کر کے سوالوں کے جوابات بھی ہم کو رسول پاک کے ذریعے بدلائے۔ اس دنیا کے ایگزام ہال کے اندر تو سوالوں کے جوابوں کی خود تیاری کر کے آنی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے سوال ہوں گے، لیکن میرے رب نے اتنی بڑی مہربانی کری کہ سوال بتلا دیے کہ دیکھو یہ سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال بتایا، من رب، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے۔ لیکن یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب دینے کے لیے نہ ہماری زبان بولے گی، نہ ہماری عقل بولے گی۔ اگر ہمارے ان سوالوں کے جواب کوئی دے سکتا ہے تو وہ ہے ہمارے اعمال۔ ہاں، ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہماری زبان نہیں بولے گی، ہمارے ہاتھ کا قلم نہیں چلے گا، ان سوالوں کے جوابات ہمارے اعمال دیں گے۔ سب سے پہلا سوال، من رب، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی،
اٹھ کر کے اذان سنی اور مسجد کی طرف چل دیے. من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. حی علی الصلاۃ کی آواز آئی, کانوں میں گونج رہی ہے. اذان کی آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی گونج رہی ہے. اور ہم گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ہوٹل پہ بیٹھے گپے شپے لڑا رہے ہیں. من ربک کا جواب غلط ہو گیا. ہاں, نامحرم کا سامنے سے گزر ہوا, آنکھوں نے آنکھ بھر کے دیکھ لیا, دل بھر کے اس کو آنکھ چیر چیر کر کے دیکھ رہے ہیں, دل میں خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں. من ربک کا جواب غلط ہو گیا. جیسی غیر محرم پر نظر پڑی فوراً نگاہ کو نیچے کر لیا. اللہم حفظنا من پڑھا, اے اللہ میری حفاظت فرما شیطان کے فتن و فساد سے, شیطان کے مکر و فریب سے. من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. الحمدللہ. ہاں, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. دکان پہ بیٹھے ہیں, کپڑا ناپ رہے ہیں, پورا ناپ کر کے دے دیا. من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. کم ناپا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. کوئی چیز تول کر کے دے رہے ہیں, جھکتا تولا, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. کم تولا, من ربک کا جواب غلط ہو گیا. ہاں, وراثت تقسیم کرنے کا وقت آیا, بہنوں کا حق دے دیا. من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. بہنوں کا حق مار لیا. من ربک کا جواب غلط ہو گیا. کھیت کی جتائی کرنا شروع کری, دوسری کی میڑ کو بھی جوت دیا اپنی میڑ سے ملا کر کے. من ربک کا جواب غلط ہو گیا. دوسرے کی میڑ کو چھوڑ دیا, اس کی زمین کو نہیں دبایا. من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. یہ وہ سوال ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر آ کر کے کھڑا ہوگا اور یوں کہے گا کہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. اللہ کا ڈر من ربک کا جواب ہے کہ گناہ کے سارے سامان مہیا ہوں اور ایک ذات اکیلی ہے جو رب کائنات کی ہے. اس کا خوف اگر دل میں ہے تو سارے سامان گناہ کے مہیا ہوں, ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے تو من ربک کا جواب صحیح ہو جائے گا. اور گناہ کے سارے اسباب مہیا ہو کر کے ہم نے گناہ کو کر لیا, چاہے بھلے ہی رات کے اندھیرے میں کیا ہو یا دن کے اجالے میں کیا ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس طرح کا بھی گناہ کیا ہے اگر کر لیا تو من ربک کا جواب غلط ہو گیا. چھوڑ دیا, رب کا ڈر پیدا ہو گیا دل کے اندر, من ربک کا جواب صحیح ہو گیا. یہ وہ پہلا سوال ہے. ہاں, یہ وہ سوال ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر آ کر کے کھڑا ہو کر کے کہے گا کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, زندگی کو کدھر موڑ رہے ہو. ہاں میرے بھائیوں, بزرگوں, عزیزوں, ہمیں اس سوال کو اس دنیا کے اندر رہ کر کے حل کرنا پڑے گا, اپنے اعمالوں کے ذریعے حل کرنا پڑے گا. اور یہ وہ سوال ہے جو اگر آج ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے سوال کو حل کر لیا تو اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں وہ کامیابی والی عزت عطا فرمائے گا کہ جو ساری دنیا دیکھ کر کے حیران ہو جائے گی. اس سوال کو ہمیں اسی وقت حل کرنا پڑے گا. ہمیں جو وقت ملا ہے اسی وقت کو غنیمت جان کر کے ہمیں اس سوال کو حل کرنا ہوگا. من رب, بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اعمال بتائیے, زبان نہیں بتلائیے. ہاں, دوسرا سوال ما دینک, بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, کس کے طریقے پر کس کی مان کر کے آئے ہو, کیا احکام پورے کر کے آئے ہو. سارے احکامات سامنے آئے ہیں. حی علی الصلاۃ کی آواز کان میں آ رہی ہے, اسلام کا ارکان ہے, پورا کیا. ما دینک کا جواب صحیح ہو گیا. چھوڑ دی نماز کو, ما دینک کا جواب غلط ہو گیا. کیا ہے اسلام, کیا ہے اسلام. کھانا کھایا, گوشت بنا,
ہڈیاں پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دی، ماں دین کا جواب غلط ہو گیا، چھپا کر کے ایک طرف سائڈ میں ڈال دی، ماں دین کا جواب صحیح ہو گیا۔ کیا ہے اسلام؟ اور اسلام وہ ہے جو ہر ایک انسان کو نہیں بلکہ ہر ایک جاندار کو تکلیف دینے سے منع فرماتا ہے۔ ہاں، اسلام نے ہر ایک چیز کو، ہر ایک شے کو تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ حلال جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، لیکن اگر اس شکار کو استعمال نہ کیا گیا اور شکار بس یوں ہی شوقیہ طور پر کر کے اس جانور کو یوں ہی ڈال دیا، اللہ کے یہاں جواب دہ ہو جاؤ گے۔ ماں دینک کا جواب غلط ہو گیا۔ ہم نے شکار کیا، اس کا گوشت کو استعمال کیا، ماں دینک کا جواب صحیح ہو گیا۔ ہاں، ہمیں اسلام کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ تیسرا سوال، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون ہے؟ تو اب جواب وہی دے گا، وہی آنکھیں پہچان پائیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں کو دنیا کے اندر سے اپنا کر کے گیا ہوگا۔ جس نے صورت کو بھی اپنایا ہوگا، سیرت کو بھی اپنایا ہوگا، وہ کل قبر میں کہے گا من نبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی تو وہ ہیں جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے کلمہ پڑھ کر کے میں زندگی گزار کر کے آیا ہوں، جن کا کلمہ پڑھ کر کے میں نے اپنی ساری زندگی غلامی دکھائی ہے، رسول اللہ کا غلام بن کر کے آیا ہوں۔ یہ تو میرے وہ نبی ہیں جن کا میں غلام ہوں۔ ہاں میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بھوک لگی، دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، ہاتھ دھوئے، بسم اللہ پڑھی، اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا، الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھایا، من نبی کا جواب صحیح ہو گیا۔ اور بھوک لگی، کھانا کھانے کے لیے آئے، کچن میں گئے، روٹی لی، سبزی اس پہ نکال کر کے رکھی اور روٹی کا گول بنایا اور اس کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کے کھانا شروع کر دیا، من نبی کا جواب غلط ہو گیا۔ پیاس لگی، فریج کھولی، بوتل نکالی، گلاس اٹھایا، پانی نکالا، بیٹھ گئے، پانی کو دیکھا، بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر کے 3 سانس میں پانی پیا اور پھر الحمدللہ کہا، من نبی کا جواب صحیح ہو گیا۔ پیاس لگی، فریج کھولی، بوتل نکالی، کھڑے پانی پینا شروع کر دیا، من نبی کا جواب غلط ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ کس کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہو؟ سوال کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر جواب دے رہا ہے ہم کو کھڑا ہو کر کے۔ کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ ہاں میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ وہ سوال ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر کھڑا ہو کر کے تم کو دستک دے گا۔ صبح اٹھے، اوپر کمرے میں ہیں، نیچے ماں باپ ہیں، نیچے اتر کر کے آئے، ماں کے پاس گئے، محبت بھری نظر ڈالی، السلام علیکم کہا، اور پھر باپ کے پاس گئے، باپ کے اوپر محبت بھری نظر ڈالی، السلام علیکم کہا، بیوی سے رخصتی لی، السلام علیکم کہتے ہوئے گھر سے رخصت ہوئے، من نبی کا جواب صحیح ہو گیا۔ صبح اٹھے، جلدی سے الٹا سیدھا ناشتہ کیا، نہ ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا، نہ باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا، نہ بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھا، بس جلدی سے جانوروں کی طرح اٹھے، کھانا کھایا، اٹھے، سیدھے تیار ہوئے اور سیدھے آفس کے لیے نکل گئے، من نبی کا جواب غلط ہو گیا۔
گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا پڑھ لی، من نبی کا جواب صحیح ہو گیا، بغیر دعا پڑھے، بغیر سلام کیے، الٹے پیر سے سیدھے پیر سے جیسے دل چاہا نکل گئے، سمجھ میں نہیں آیا، بس من نبی کا جواب غلط ہو گیا۔ یہ وہ سوال ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر کھڑا ہو کر کے دلالت کر رہا ہے، دستک دے رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ ماں کی خدمت کرنے والے بنے، من نبی کا جواب صحیح ہو گیا۔ ماں کو ناراض کرنے والے بنے، ماں کی آواز پہ لبیک کہنے والے بنے، من نبی کا جواب صحیح ہو گیا۔ ماں کی آواز کو اگنور کرنے والے بنے، انسن ہونے والے بنے، انسنی کر دی ماں کی آواز کو، من نبی کا جواب غلط ہو گیا۔ ماں کی آوازوں کو کیسے اگنور کر سکتے ہو، کیسے انسنا کر سکتے ہو؟ اللہ کے رسول کا فرمان سنو گے؟ جانتے ہو کیا کہا؟ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا سے گزرے، اونٹنی کو کھڑا کیا، اب گئے، وہاں پر تشریف رکھے۔ صحابہ اکرام، چند صحابہ اکرام کے علاوہ اور لوگ نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تدفین ہیں۔ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے دونوں پیروں کو گھٹنوں کے کھڑا کیا، دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے یوں اس طرح، اب سر اس پر رکھ کر کے آنسو بہا رہے، اور آنسو بہاتے بہاتے آپ نے تو کیا کہا؟ کاش کہ میری ماں زندہ ہو۔ اللہ، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ، فرضوں کی نیت باندھ چکا ہوتا، اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نیت توڑ کر کے کہتا لبیک امی جان۔ ہاں میرے بھائیوں، وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں ساری دنیا بنی، ساری دنیا کی ہستی بنی، ساری دنیا کا وجود آیا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی فرض کی نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا، رب کائنات سے ہم کلام ہو رہا ہوتا، اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، میں نماز توڑ کے کہتا لبیک حاضر ہوں۔ کتنی محبت ہے ماں سے، کتنا مقام ہے ماں کا، اور ہم اور آپ، ماں آواز دے رہی ہے، بیوی کے ساتھ ایسے مصروف ہیں کہ ماں کی آواز کا پتہ نہیں، دوستوں کے ساتھ ایسے مشغول ہیں ماں کی کال بھی اٹھانے کی ہمیں نوبت نہیں آتی، فرصت نہیں ملتی۔ ایک کل پرسوں میں ایک شخص نے ایک اسٹیٹس لگایا واٹس ایپ پہ، کاش کہ کوئی ایسا بھی ہو جو مجھے کھونے سے ڈرتا ہو۔ ایک دوست ہے میرا، اس نے اسٹیٹس یہ لگایا واٹس ایپ پہ کہ کاش کہ کوئی ایسا بھی ہو جو مجھے کھونے سے ڈرتا ہو۔ تو میں نے اس پہ کلک کر کے کمنٹ کیا، میرے بھائی، جس ماں نے تجھے پیدا کیا ہے، جس ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، جس ماں نے تجھے 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا ہے، جس ماں نے 2.5 سال تک 2 سال تک تجھے اپنی ہڈیاں چسائی، دودھ پلایا، اپنے خون کو دودھ کی شکل میں تیرے جسم کے اندر اتارا، جس باپ نے تیرے لیے رات دن ایک کیا، دھوپ چھاؤں، سردی گرمی برسات آندھی طوفان کے تھپیڑوں سے لڑتا ہوا تیری پرورش کے لیے، تیری زندگی کے لیے انتظامات کیے، ذرا ان باپ اور ماں کے قدموں پر سر رکھ کے یہ پوچھنا کیا تم مجھے کھونے سے ڈرتی؟ دنیا کا ہر رشتہ تمہیں کھونے کے بعد خوش ہو سکتا ہے، تیری ماں تیری کھونے کے بعد کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ سب بھول جائیں گے، تیری ماں نہیں بھول سکتی، تیرا باپ نہیں بھول سکتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ وہ سوال ہے، اس سوال کو حل کر دو۔ اللہ کی قسم، اگر اس دنیا میں رہ کر ان سوالوں کو حل نہ کیا تو کل قیامت کے دن ہم ہوں گے، ہمارے آنسو ہوں گے، ہم ناکام ہوئیں گے، اور اس ناکامی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔
اس لیے آج عہد کرو، عزم کرو کہ انشاءاللہ العظیم ہم اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر گزارنے والے بنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔